بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 24واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 17 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 17 ہے: القرآن حجۃ لک او علیک۔ القرآن حجۃ لک او علیک۔ القرآن قرآن، حجۃ حجت ہے، لکا تمہارے لیے، او علیکا یا تمہارے خلاف۔ القرآن قرآن، حجۃ حجت ہے، لکا تمہارے لیے، او علیکا یا تمہارے خلاف۔ اب یہاں پر حجۃ، اس کا معنی ہے دلیل اور برہان، جمع اس کی حجج اور حجاج آتی ہے۔ حجۃ دلیل اور برہان کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع حجج اور حجاج آتی ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور آگے پہنچانے والوں کے حق میں گواہی دے گا کہ انہوں نے میری قدر کی، اور پیٹھ پیچھے ڈالنے والوں کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑے رکھا اور میری قدر نہیں کی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور آگے پہنچانے والوں کے حق میں گواہی دے گا کہ انہوں نے میری قدر کی، اور پیٹھ پیچھے ڈالنے والوں کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑے رکھا اور میری قدر نہیں کی۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ القرآن مرفوع بالضم لفظاً مبتدا، حجۃ مصدر ہے بمعنی اسم فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لکا جار مجرور مل کر معطوف علیہ، اور آگے جا کر او عاطفہ، پھر علیکا جو ہے یہ جار مجرور مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر متعلق ہوا حجتن کے ساتھ۔ حجتن مصدر بمعنی اسم فاعل، اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔